بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ آستانِ مدینہ پہ پیش ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر مفکر ملت حضرت مولانا انیس الرحمن حفظہ اللہ ورعاہ، جناب مولانا نافذ صاحب اور ڈائس پہ بیٹھے حضرات، علماء کرام، دانشوران، بچے اور بچیوں، آج کا یہ دن ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ چیز شامل ہے جس کے اندر ایک طرح کی ترقی پنہا ہے۔ اس چیز کا نام اسے الفاظ دیں تو اسے جہد کہتے ہیں، محنت کہتے ہیں۔ جہد کی بات آتی ہے اور یہ جہد اور محنت دیکھ کر مجھے اس سرزمین کا عظیم ثبوت، ایک مجاہد شخصیت جس کا نام ہی مجاہد الاسلام تھا، وہ یاد آتے ہیں۔ قاضی مجاہد الاسلام ایک عظیم نام، عالم اسلام میں نہیں عالم غیر میں بھی ان کا چرچا تھا۔ ان کے فکر سے، ان کی سوچ سے یورپ بھی آگاہ تھا۔ آخر ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا تھا؟ یہیں کہ وہ 1936 میں پیدا ہوئے اور مدھوبنی اور دربھنگا کے مدارس میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عالمی بین الاقوامی ادارے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور وہاں انہوں نے تعلیم کی تکمیل کی۔ ہمارے عظیم استاد مولانا ہاشم بخاری فرماتے تھے، تمہیں معلوم ہے وہ مجاہد جو آج قاضی القضات بنا بیٹھا ہے، وہ کیسے پڑھتا تھا؟ اسی نودرے میں، نودرہ ایک عمارت کا نام ہے دیوبند دارالعلوم میں، اسی نودرے میں وہ بیٹھا پڑھتا رہتا تھا۔ اوپر قاری طیب صاحب کی اور بڑے اساتذہ کی تقریریں ہوتی تھی، جلسے میں وہ تقریریں کرتے تھے، اس تقریر میں، اس جلسے میں وہ نہیں جاتا تھا، بیٹھ کے پڑھتا تھا، چونکہ وہ تعلیم کا وقت تھا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد وہ مجاہد الاسلام قاضی بنتے ہیں، قاضی القضات بنتے ہیں، یہاں آتے ہیں، جامعہ رحمانیہ میں درس و تدریس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی بصیرت اور بصارت اور ان کی نگاہ ان کو منتخب کرتی ہے امارت شریعہ کے لیے، اور وہ پھر قاضی القضات بن جاتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا نہیں، وہ لوگوں کے جھگڑے نمٹاتے رہے، فیصلے کرتے رہے، اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے سے یہاں تک کہ پورے ہندوستان کے فیصلے ان کے ڈیسک پہ ہونے لگے۔ کیسے؟ انہوں نے محنت کی، ایسی عظیم الشان محنت کی، تب اس مرتبے کو پہنچے۔ اور تو اور حرمین شریفین مکہ مکرمہ میں جو فقہ اکیڈمی قائم ہے،
وہاں بھی ان کو رہنمائی فقہ کے لیے بلایا جانے لگا اور وہاں کے وہ رکن بنے۔ تو یہ عظیم الشان مجاہد الاسلام کو اس زمین نے پیدا کیا، پروان چڑھایا۔ اس نے اتنی محنت کی کہ پھر وہ جب مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی ہے ان کی اسی سرزمین کے پیدا پروردہ ڈاکٹر منظور عالم سے، تو دونوں نے مل کر منصوبہ بندی کی۔ اسی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے آل انڈیا ملی کونسل۔ آل انڈیا ملی کونسل کے جو ہے ایک سیکریٹریٹ ہے، اتنے شعبے اس کے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ حکومتیں مل کے جو خاکے ہیں اس کی تکمیل ذرا مشکل ہو جائے گی، لیکن دور رس نگاہیں جو منصوبے بناتی ہیں وہ صدیوں کے منصوبے بناتی ہیں۔ اسی صدیوں کے منصوبے کا ایک اثر اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ 50 سالہ مشن تعلیمی بیداری اور تعلیم کا منا رہے ہیں، اور یہ ایک مشن ہے۔ یقیناً قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ برادرم مولانا انیس الرحمن صاحب اسی انداز میں اس قافلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور تعلیمی بیداری بہت بڑا عنوان ہے۔ میں مثال دوں گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی سے لگ جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کی ضرورت نے یہ علم اس کو دیا اللہ کی جانب سے، اور وہ دودھ پیتا ہے۔ دودھ پینا فن ہے، علم ہے۔ اس ننھے بچے کو اللہ نے اس علم سے نواز دیا۔ تو جسم کی جتنی ضروریات ہیں اس سے تو ہم سب واقف ہیں، جسے دنیاوی علوم کہتے ہیں، وہ سب پڑھنا، سیکھنا، اس میں ترقی کرنا، چاہے وہ ایٹمی ترقیات ہوں، مادہ سے لے کے آخر تک کی ترقیات سے ہم سب جو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ دینی رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اسی بچے کے پیدا ہوتے ہی شریعت کا حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ ہے دین، یہ ہے معرفت عقیدہ، اللہ کی کبریائی دائیں کان اور بائیں کان میں پڑھ کے آواز دے کر اس کے قلب پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ یہ ہے علم دین۔ یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چلنا چاہیے۔ جب بھی ذرا سی بھی اس میں انحراف یا دوری ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تقسیم اس حساب سے نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ حساب کا علم الگ ہے، اور جو ہے سائنس کا علم الگ ہے، لغت کا علم الگ ہے۔ اس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ کیسے کہہ دیں گے ہم کہ علم کی تقسیم نہیں ہے؟ اس معنی میں تقسیم ہے، ایک اکائی، وہ اس اکائی سے پھر ساری چیزیں بنتی ہیں۔ بہرحال اسی علم کی بیداری کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ بڑی عظیم الشان مہم ہے۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا۔ اس وقت ہم ہندوستان کے مدرسوں پہ نگاہ ڈالیں، ہندوستان کی یونیورسٹیوں پہ نگاہ ڈالیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے وہاں جو طلباء ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔ کوئی مدرسہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی ہو، چاہے وہ آپ کے کرناٹکا میں ہو، بنگلور میں ہو، مہاراشٹر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے بچے وہاں مل جائیں گے اور پڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ یہی حال یونیورسٹیوں کا ہے۔ اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں
کہ ہندوستان کے ریستورانوں میں، ہوٹلوں میں، کارخانوں میں اور مختلف جگہوں پہ ہمارے ننھے ننھے بچے کام کر رہے ہیں، پلیٹ دھو رہے ہیں اور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بچہ مزدوری کر رہے ہیں، قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے بچے سب ہیں۔ مزید برآں آج کل بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں آپ کسی سگنل پہ رک جائیے، آپ کی گاڑی رکتی ہے تو ننھے ننھے بچے آ کے گھیر لیتے ہیں، مانگتے ہیں۔ یہ لاکھوں لاکھ بچے جو مانگ رہے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھانا اور اسکولوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر جاننے والی کی ذمہ داری ہے، ہر تنظیم کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے وہ سارے پلان، سارے وہ خاکے تعلیم کے کہاں ہیں کہ سگنل پہ مانگنے والے بچوں کو وہ اسکول نہیں، اسے جرم نہیں قرار دیتے، اسے وہ جرم ہے۔ اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک معمول بنائیں، ایک نصب العین بنائیں، ایک خاکہ تیار کریں اور آل انڈیا ملی کونسل کے اس پلیٹ فارم تلے جو تعلیمی بیداری کی مہم چلائی جا رہی ہے وہ گھر گھر پہنچائیں، در در پہنچائیں اور مسلسل عمل ہو یہاں تک کہ یہاں کا ہر بچہ ستارہ بن کے چمکے، دنیا کو روشن کرے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا